الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وقاص بھائی مریدکے سے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں بچھو کو اٹھایا اور اس نے مجھے کاٹ لیا، پھر آنکھ کھل گئی، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سب سے پہلے مطلقاً طور پر بچھو کو اٹھانا، بچھو کا کاٹ لینا، یا پھر خواب میں آپ بہت سارے بچھو دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ابن سیرین، جناب ابراہیم کرمانی، حضرت امام جعفر صادق اور دیگر معبرین نے نقصان کے ساتھ فرمائی کہ مطلقاً نقصان میں پڑے گا۔ بعضوں نے بچھو کو اٹھانا اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا کہ دنیا میں موجودہ وقت میں جو ایام وہ گزار رہا ہے، ان ایام میں جس شخص سے، جس فرد سے یہ تعلق بنا رہا ہے یا بن رہا ہے، چاہے رشتہ داری قائم ہو رہی ہے یا دوست بنا رہا ہے، تو بچھو کا اٹھانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رشتہ دار یا وہ دوست اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچے گی اور یہ مشکل کے اندر مبتلا ہوگا۔ اگر بچھو کاٹ لے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی قریبی دوست سے اس کو نقصان بھی پہنچے گا اور یہ کسی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہوگا۔ بچھو نے کاٹ لیا، کاٹے ہوئے حصے پر سوجن پڑ گئی، سوج گیا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی تکلیف بڑھے گی، کم ہونے کی بجائے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اب آپ اپنی حالات زندگی پر غور و فکر کریں۔ آپ نے خواب دیکھا، بچھو کو اٹھایا اور اس نے آپ کو کاٹ لیا، تو آپ جن لوگوں سے قرابت داری کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، ان پہ غور و فکر کر لیں کہ کیا کوئی بچھو فطرت شخص تو نہیں ہے کہ ظاہر سے تو اس کا لبادہ بہت اچھا ہے لیکن باطن کے اندر وہ نقصان پہنچانے والا ہے، منافقت رکھنے والا ہے، دوست نما جو ہے وہ دشمن ہے۔ ایسا اگر کوئی شخص ہے تو اس سے بچا جائے، کہ اس میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ آپ جن سے تعلق بنانا چاہ رہے ہیں، رشتہ داری کرنا چاہ رہے ہیں یا دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس لبادے کے اندر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور دوسری اس کی تعبیر بیماری میں مبتلا ہونے کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمتوں کا نزول کرے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق منقول ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ندی کے کنارے جا رہے تھے، ایک بچھو کو آپ نے دیکھا کہ وہ ندی پار کرنا چاہتا ہے لیکن پار نہیں کر پا رہا، تو میاں محمد بخش صاحب نے اس بچھو کو اٹھایا تو اس نے آپ کو کاٹ لیا، نیچے گر گیا، پھر اٹھایا، پھر اس نے کاٹ لیا، پھر اٹھایا، پھر کاٹ لیا، نیچے گر گیا، تو آپ کا مرید خاص، خادم خاص کہنے لگا، حضرت کون سی مجبوری ہے، یہ آپ کو بار بار کاٹ رہا ہے اور آپ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ بچھو کا کاٹنا بری عادت ہے، بری فطرت ہے، اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کاٹنا، نقصان پہنچانا۔ میری فطرت میں شامل جو ہے وہ اچھائی ہے، بچھو کی فطرت میں شامل برائی ہے۔ اگر وہ کاٹ کر اپنی برائی نہیں چھوڑ رہا تو میاں محمد بخش ندی پار کروانا، کسی کو مشکل سے نکالنا، یہ والی اچھائی کیسے چھوڑ دے؟ تو ہم اپنی اچھائی پر جو ہے وہ قائم رہے۔ کوئی برا کرتا ہے تو وہ اس کا فعل اس کے ساتھ ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے۔ یہی اہل بیت پاک کی تعلیم اور درس ہے، یہی اصحاب حضور کی تعلیم اور درس ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمتوں کا نزول کرے، بچھوؤں سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی زندگی میں ایسا بچھو نما آ جائے تو اس کی پہنچنے والی تکلیف پر اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اچھائی جو ہے اس پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔